الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج جو ہماری نشست ہے، یہ نشست خالصتاً ایک تربیتی نشست ہے جو کہ علماء کرام کے لیے ہے۔ یعنی میری آج کی گفتگو کا اصل مخاطب علماء کرام ہوں گے، باقی علماء کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص سنتا ہے، استفادہ کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے تو ہم سب کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اصل گفتگو میں علماء کرام سے کرنا چاہتا ہوں، اور ہماری آج کی گفتگو کے جو میزبان ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری آج کی گفتگو کے محرک ہیں، وہ ہے مفتی کفیل اطہر صاحب۔ مجھ سے بیعت بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، مدرسہ تعلیم القرآن سیوہارا کے مدرس ہیں، اور سیوہارا ایک بہت اہم ہندوستان کی اس اعتبار سے جگہ اور یہ قصبہ ہے کہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمہ اللہ تعالی جو قصص القرآن کے مصنف ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، اس کا تعلق اسی قصبہ سیوہارا سے ہے۔ اور یہ مدرسہ تعلیم القرآن جہاں مفتی کفیل اطہر صاحب مدرس ہیں، جہاں میں ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہم علماء کو آپس میں رابطہ کرنے کی اور مل بیٹھ کر بات کرنے اور سننے کی کوشش کی ہے اور محنت اور جدوجہد کی ہے۔ وہاں اس مدرسہ تعلیم القرآن کے محتمم مولانا سرفراز صاحب حفظہ اللہ تعالی اور شہر سیوہارا کے جو قاضی ہیں مولانا کامل صاحب، میں ان دونوں شخصیات کا بھی واقعتاً یعنی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے کہ دینی خدمات میں لگے ہیں، علماء کے جوڑ کا اہتمام فرماتے ہیں اور جوڑ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کہ دیکھیں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ وہ لوگ جو ہمیں بلاتے ہیں، ہماری بات کراتے ہیں، گفتگو کا موقع دیتے ہیں، ہمیں دن کی گہرائیوں سے ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں ایسا موقع فراہم کیا ہے، ایسا سٹیج دیا ہے، ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ جہاں بیٹھ کر ہم اللہ کے دین کی بات کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امت کو سنا سکتے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے اس سبق کو آگے سنا سکتے ہیں۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ میں نے تینوں حضرات کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب علماء کرام کو صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن کر دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو دینی خدمات کے پھیلنے میں، دینی خدمات کو ادا کرنے میں معاون بنتے ہیں، اور ان اعمال سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان اعمال سوء اور اعمال بد سے حفاظت فرمائے جو دین کی خدمت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور انسان کی نیک نامی کی بجائے بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ صرف خود ہی انسان محروم نہیں ہوتا بلکہ ہزاروں لوگوں کے محروم ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ میں علماء کرام کی اس نشست میں چند ایک باتیں عرض کروں گا، اور سب سے پہلے وہ بات کرتا ہوں جو میں ہر جگہ پہ، ہر موقع پر جہاں مجھے ہلکی سی بھی گنجائش ملتی ہے کہ میں بات کروں تو میں ضرور کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دین کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات یعنی اخلاق، نمبر 4 معاشرات، اور نمبر 5 معاملات۔ یہ دین کے بنیادی 5 اجزاء ہیں، لیکن ان تمام میں سب سے اہم
بلکہ اہم ترین وہ عقائد ہیں۔ عقائد کی پورے دین میں حیثیت ایسے ہے جس طرح ایک تعمیر، ایک بنا، ایک بلڈنگ میں، ایک مکان اور منزل میں بنیادی حیثیت وہاں زمین کی ہوتی ہے۔ اگر زمین ہوگی تو اوپر مکانات بنیں گے، اگر زمین نہیں ہوگی تو اوپر مکانات نہیں بنیں گے۔ اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا اہم ہے عقائد کا مسئلہ بقیہ تمام مسائل کے مقابلے میں۔ عقائد کی اہمیت کو بہت توجہ سے سمجھنا ضروری ہے، اور عقائد کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ پھر عقائد سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ عقائد بعض ایسے ہیں کہ جن کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور بعض عقائد ایسے ہیں کہ جن کے انکار سے انسان دائرہ اہل سنت والجماعت سے نکل جاتا ہے۔ یعنی عقائد کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 عقائد قطعیہ، نمبر 2 عقائد ظنیہ۔ عقائد قطعیہ کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عقائد ظنیہ کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت اور ضلالت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کا ماننا اسلام ہے اور انکار کر دینا کفر ہے، اور بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کا ماننا سنت ہے یعنی اعتقادی سنت، اور اس کا انکار کر دینا بدعت یعنی اعتقادی بدعت ہے۔ اس پر میں تفصیل سے گفتگو اپنے سبق اصول عقائد میں کر چکا ہوں، اور چند دن قبل جو براہ راست مجھ سے رابطے میں ہیں میں ان کو اپنے ذاتی نمبر سے اپنی گفتگو بھجوا چکا ہوں۔ میں آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا جو علماء یہاں موجود ہیں، اگر اس پر میری مکمل گفتگو 9 اسباق پر مشتمل سماعت فرمانا چاہیں تو آپ مفتی محمد کفیل اطہر صاحب سے آپ لے لیں، وہ آپ کو دے دیں گے۔ اسی طرح اصول عقائد کے نام پر مستقل میں نے کتاب تیار کر دی ہے تاکہ اس کو بہت اچھی طرح علماء سمجھ لیں اور ذہن نشین فرما لیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر عقیدے کے انکار کی بنیاد پر کسی شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ جہاں کفر کا فتویٰ بنتا ہے وہاں دیں، جہاں کفر کا فتویٰ نہیں بنتا وہاں نہ دیں۔ تو عقائد کی دو قسمیں ہیں، بعض عقائد قطعیہ ہیں، بعض عقائد ظنیہ ہیں۔ جن عقائد کی بنیاد دلیل قطعی ہے عقائد بھی قطعی ہیں، اور جن عقائد کی بنیاد دلیل ظنی ہے وہ عقیدہ بھی ظنی ہے۔ اور دلائل قطعیہ بنیادی طور پر نمبر 1 قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو قطعی ثبوت بھی ہیں اور قطعی دلالت بھی ہیں۔ نمبر 2 احادیث متواترہ ہیں۔ نمبر 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع اجماع قولی ہے۔ یہ 3 دلائل قطعیہ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ دلائل ظنیہ ہیں۔ دلائل ظنیہ میں قرآن کریم کی وہ آیات ہیں، قطعی الثبوت تو پورا قرآن ہے لیکن بعض آیات ظنی الدلالت ہیں، قطعی الدلالت نہیں۔ یعنی بعض آیات کا ایک ہی معنی نہیں بلکہ اس میں کئی دیگر معنی ہیں، اور اس بنیاد پر اس آیت کو ظنی الدلالت جب کہیں گے تو اس سے ثابت ہونے والے عقیدے کو قطعی عقیدہ نہیں کہتے۔ اسی طرح اخبار احاد ہیں، یہ بھی دلائل ظنیہ ہیں۔ اسی طرح جو استنباط ہے یہ بھی دلیل ظنی کے درجے میں ہوتا ہے، قطعی کے درجے میں نہیں ہوتا۔ تو میں گزارش ہی کر رہا ہوں ایک بات تو ہم بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ عقائد کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر عقائد کے حوالے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ عقائد پر کام کرنے والے بعض لوگ عقائد کا عنوان اختیار کرتے ہیں اور عقائد کی بجائے ایک عقیدہ پر کام کرتے ہیں۔ سب عقائد کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہاں کسی انسان میں ہمت ہے وہ تمام عقائد پر دلائل سے کام کرے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے یا اتنا مطالعہ نہیں ہے یا اس کے کچھ مسائل ہیں یا اس کی پالیسی یا حکمت عملی ہے، وہ ایک عقیدہ پر کام کرے گا۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ عقائد میں سے ایک عقیدہ پر کام کرتے ہوئے باقی وہ افراد جو عقائد باطلہ یا عقائد فاسدہ رکھتے ہیں ان کو قبول کرنا یہ بھی مناسب نہیں۔ ہاں اگر ضرورت ہو ایک الگ بات ہے، بلا وجہ ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو عقائد پر کام کرتے ہوئے
ہم یہ واضح نشین کر لیں کہ ہم نے تمام عقائد پر کام کرنا ہے، کسی ایک عقیدہ پر کام نہیں کرنا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر عقائد کے حوالے سے دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ بعض لوگ عقائد کے کام کرنے کو شرارت سمجھتے ہیں، فتنہ سمجھتے ہیں، فرقہ واریت سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ جو عقائد پر کام کرتے ہیں وہ عقائد پر کام کرتے ہوئے تصوف کو خلاف شریعت سمجھتے ہیں، سلوک کو خرافات کہہ دیتے ہیں، مشائخ تصوف کے طرز عمل کو بدعات کہہ دیتے ہیں، اور ایک تاثر دیتے ہیں کہ جیسے جو لوگ عقائد کے عنوان پہ کام نہیں کرتے ان میں دینی غیرت کی کمی ہے۔ یہ طرز بھی مناسب نہیں، اس لیے ہم نے عقائد کا کام کرنا ہے لیکن ذکر کے ساتھ کرنا ہے، مشائخ طریقت کے ساتھ کرنا ہے، تصوف کو لے کر کرنا ہے۔ اس انداز میں عقائد کا کام نہیں کرنا کہ جس میں باقی سے نظر انداز کر دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ نشست تھی حرم میں، کچھ ہندوستان کے احباب تھے، میرا انہوں نے تفصیلی انٹرویو لیا ہے، شاید چل گیا ہوگا یا چل جائے گا، میں بھی جو نمبر میرے پاس بعض حضرات کی موجود ہے بھجواؤں گا۔ میں نے وہاں بھی ایک بات کی بڑی وضاحت کی تھی کہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ بعض لوگ عقائد پر کام کرتے ہیں لیکن طریقت سے بہت دور ہوتے ہیں، تصوف سے دور ہوتے ہیں، ذکر اذکار سے دور ہوتے ہیں، تزکیہ سے دور ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تزکیہ، ذکر، تصوف، خانقاہی معاملات میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں کہ وہ عقائد سے بہت دور نکل جاتے ہیں اور عقائد کے کام کو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص عقائد پر کام کرتا ہے اور تزکیہ اور تصوف کے بغیر کرتا ہے تو خدشہ ہے یہ عقائد الہاد کرو اختیار نہ کر لے، اور اگر کوئی شخص تزکیہ، تصوف، تربیت، اصلاح نفس اور خانقاہی نظام کے حوالے سے کام کرتا ہے لیکن عقائد سے غفلت برتتا ہے تو خدشہ ہے یہی طریقت و تصوف کل کو بدعات کرو اختیار نہ کر دے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں الہاد اور بدعات سے بچ کر اعتدال کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے تو پھر ہمیں دو چیزوں کا اختیار کرنا پڑے گا، ہم عقائد کی محنت بھی کریں اور اصلاح نفس، تزکیہ اور تربیت کا خیال بھی بہت زیادہ کریں۔ اس میں انسان کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو دین کے بنیادی اجزاء ہیں اور ہم نے 5 پورے دین پر ہم نے کام کرنا ہے، ان میں اہم ترین عقائد ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ پھر عقائد پر کام کرتے ہوئے باقی امور سے ہم نے غافل نہیں ہونا، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، عقائد کے حوالے سے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے کام کہتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ عقائد کے حوالے سے کسی عقیدہ پر آپ اگر دلیل چاہیں گے تو آپ کی خدمت میں وہ دلیل موجود ہوگی۔ اگر کسی عقیدہ پر اہل باطل کی طرف سے کوئی شبہہ آپ کے پاس آئے تو مجھے امید ہے اس شبہے کا جواب باطل کی طرف سے آنے سے پہلے میں دے چکا ہوں گا۔ آپ ذرا اس کو دیکھ لیں، ملاحظہ فرما لیں۔ یعنی عقائد پر بحمدللہ تعالی ہم نے اتنا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنا مد مقابل کسی خاص فرقے کو نہیں رکھا، کسی خاص گروہ کو نہیں رکھا، کسی خاص شخصیت کو نہیں رکھا، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو وجہ ہوگا کہ ہم نے کام کرتے ہوئے مخالف کو اپنے کام کی بنیاد بنایا ہی نہیں ہے کہ یا مخالف ہے تو کام کرے، مخالف نہیں ہے تو کام نہ کرے۔ یہ بات ہمارے مزاج کے خلاف ہے۔ ہم مخالف یا موافق کو دیکھے بغیر اپنے عقائد پر کام کرتے ہیں۔ میں اب بھی اس تقریب کے اختتام پر علماء کرام کو وقت دوں گا کہ آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی مجھے بات بتانا چاہیں، مجھے سمجھانا چاہیں تو ہماری تھوڑی سی نشست بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ابھی سے آپ ذہن بنا لیں، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ دل کھول کر فرمائیں، جس حد تک ممکن ہے مجھے آتا ہوا تو میں جواب دے دوں گا، نہ یا تو مدد کر لوں گا اور بتا دوں گا بھی دوبارہ اس پر تیاری کر کے آپ کو جواب دے دیں انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں کہ آپ اس نشست میں بھی سوالات کر کے دیکھیں گے تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ بہت کم سوالات عقائد کے حوالے سے ایسے ہوں گے کہ جن سوالات کے جوابات میں نہیں دے چکا، بلکہ میں جوابات ان سوالات کے دے چکا ہوں،
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ سوالات کے جواب ہم نے دیے ہیں اور امت کے علم میں لوگوں سے استفادہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو عقائد کے حوالے سے ہم نے کام کیا ہے، جو ہم نے ترتیب اختیار کی ہے، مثلا عقائد کے حوالے سے میں اہتمام کرتا ہوں کہ اصول عقائد خود پڑھوں، اور کئی گھنٹوں میں کئی دن لگا کر میں اصول عقائد پڑھاتا ہوں۔ عقائد پر ایک تو میں نے اصول عقائد کتاب الحمدللہ تحریر کر دی ہے، مرتب ہو گئی ہے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ اصول پر کتب چھپنی بھی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جس طرح اصول عقائد ہے اسی طرح اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول اسماء و رجال، اصول جرح تعدیل، اصول افتاء، اصول تجوید، اصول تاریخ، ان عنوانات پر اصول مناظرہ الحمدللہ تحریرات مکمل ہو چکی ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اصول عقائد، پھر اس کے بعد العقائد الاسلامیہ یہ میری ہی کتاب ہے، اس کے بعد کتاب العقائد یہ میری ہی کتاب ہے، اور اس کے بعد آپ آگے چلتے جائیں تو شرح العقیدۃ الحسنہ، یہ العقیدۃ الحسنہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ہے، اس کی شرح میں نے تیار کی ہے۔ پھر العقیدۃ النسفیہ، اس کی شرح عقیدہ نسفیہ تیار کی ہے، اور اس کے بعد پھر شرح عقیدہ طحاویہ، پھر شرح فقہ اکبر۔ اگر علماء کرام یہ 6 کتابیں اپنے مطالعے میں رکھ لیں، درس میں رکھ لیں، پڑھا دیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ محسوس فرمائیں گے کہ عقائد کے عنوان پر الجھن نہیں رہے گی۔ العقائد الاسلامیہ، کتاب العقائد، شرح العقیدۃ النسفیہ، شرح العقیدۃ الحسنہ، شرح العقیدۃ الطحاویہ اور شرح الفقہ الاکبر، یہ 6 کتب عقائد کی۔ پھر اس کے ساتھ اصول عقائد آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ باقی عقائد میں سے جس کتاب پر آپ کو ضرورت ہو، آپ کو مستقل اس پر بیان بھی ملیں گے، سبق بھی ملیں گے، کتابیں بھی ملیں گی۔ عقیدہ توحید پر ہو، ختم نبوت پر ہو، عظمت صحابہ پر ہو، فقہ اجتہاد پر ہو، ثواب و عذاب قبر پر ہو، حیات النبی پر ہو، عصمت انبیاء پر ہو، علیہم السلام وغیرہ، یہ دیگر جتنے بھی علیہم السلام، جتنے بھی دیگر مضامین ہیں، آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ کو سب کچھ انشاءاللہ یہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بحمد اللہ تعالی عقائد پر کام کرنے کے حوالے سے، چونکہ علماء کی تربیتی نشست ہے، اس میں مشروع میں چند ایک باتیں اپنے کام کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہدف طے کیا ہے کہ پورے عالم میں ایسے مراکز قائم کروں کہ جو مراکز عقائد کو سمجھانے کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل بتانے کے لیے دارالافتاء ہوں، تربیت نفس کے لیے وہ خانقاہ ہوں، اور ایسے افراد پورے عالم میں تیار کروں کہ جو افراد عقیدہ سمجھانے میں متکلم ہوں، مسئلہ بتانے میں مفتی ہوں، فقیہ ہوں، اور تربیت اخلاق میں مربی ہوں، تزکیہ میں مربی ہوں، صرف خود مربع نہ ہوں بلکہ مربی بھی ہوں۔ میں الحمدللہ اس کام میں لگا ہوں، اور میں آپ حضرات سے کہوں گا، آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ حضرات بھی اگر خود کو اس کام کے لیے تیار کرنا چاہیں تو ہم آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت نوکری و خدمت کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمت کریں، کمر کس لیں، کمر باندھ لیں اور تیاری کریں تاکہ آپ متکلم، مفتی اور مربی بن سکیں۔ لیکن متکلم بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود عقائد کو سمجھیں۔ مفتی بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود افتاء کریں، اور مربی بننے کے لیے ضروری ہے کہ خود اپنی تربیت کروائیں، مگر نہ متکلم، مفتی اور مربی کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائے۔ یہ چند ایک گزارشات میں نے عرض کی ہیں، اس کے بعد میں چند ایک باتیں علماء کرام خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پھر آپ کو وقت دوں گا کہ آپ کوئی بات مجھے سمجھانا چاہیں تو میں سمجھوں گا، مجھے کوئی بتانا چاہیں تو میں انشاءاللہ آپ سے بات پوچھوں گا، مجھے آپ کوئی بات سنانا چاہیں تو میں سنوں گا، اگر کوئی مجھ سے مزید آپ پوچھنا چاہیں، استفسار فرمانا چاہیں، استفسار، تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ علماء کرام سے بطور خاص گزارش کروں گا کہ جن مدارس میں پڑھا ہے یا جس مدرسہ میں پڑھا ہے، خواہ قاعدہ پڑھا ہو، خواہ قرآن کریم ناظرہ پڑھا ہو، قرآن کریم حفظ کیا ہو، یا درجہ اول سے لے کر درجہ آخر تک کسی بھی درجے میں پڑھا ہو، ایک ہی مدرسے میں، کئی مدارس میں، کسی بھی استاد سے جتنا بھی پڑھا ہو، اس استاذ کا ادب کریں، اس استاذ کا احترام کریں، اس استاذ کا خیال فرمائیں، اس استاذ کی عزت کریں، اور جس مدرسے میں پڑھا ہے اس مدرسے میں رابطہ رکھیں، اس مدرسے سے تعلق رکھیں،
اپنے تعلق وہاں سے ٹوٹنے مت دیں۔ ہاں، ایک بات یہ نشین فرما لیں کہ کئی ایک اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہوگا، ان میں سے ایک استاد ایسے ہوں گے کہ ہمارے دورہ حدیث کرنے کے بعد مکمل رہنمائی ہماری وہ کریں گے اور ہمیں کام وہ بتائیں گے کیسے کرنا ہے۔ تو وہ فرق کیا ہے؟ وہ تمام اساتذہ کرام جن سے پڑھا ہے، تمام کا ادب کرنا ہے، تمام کا احترام کرنا ہے، تمام کا خیال کرنا ہے، لیکن تمام سے رابطہ رکھنا مشکل ہے۔ وہ ایک استاد جس کے مشورے کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں، ان سے رابطہ پختہ رکھیں اور اتنا پختہ رکھیں اگر کسی مسئلے پر آپ کے یہ استاد جن سے رابطہ ہے اور دیگر اساتذہ کرام کی آراء آ جائیں تو آپ پھر ترجیح ان کی رائے کو دیں، چونکہ آپ نے اپنا مستقبل ان کے مشورے کے ساتھ ان کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے۔ یہ فرق ہے۔ لیکن ہر مدرسے کی قدر بھی کریں، ہر مدرسہ جہاں پڑھا اس سے تعلق بھی رکھیں، جس حد تک ممکن رابطہ بھی رکھیں، عزت احترام کے رشتے کو برقرار رکھیں، اس رشتے کو ٹوٹنے مت دیں۔ میں یہ بات بڑی تاکید سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دنیاوی مال اور دولت میں اس کے برکت ہو، اس کو چاہیے والدین کو خدمت کر کے خوش کرے، اور اگر علوم میں برکت چاہیے کہ اس کا علم خوب پھیلے، امت استفادہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کرام کو خوش رکھے۔ والدین کو خوش رکھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اساتذہ کرام کو خوش رکھنے سے علم میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں علم کی بھی ضرورت ہے، ہمیں رزق کی بھی ضرورت ہے، اور دونوں میں برکت کا ہونا بہت ضروری ہے، وگرنہ کسی اور کو نفع کیا ہونا ہے، خود انسان کو بھی اس سے نفع نہیں ہوتا۔ میں اسی طرح اپنے علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ دورہ حدیث کرنے کے بعد علماء کرام دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، امامت کرنا چاہتے ہیں، تدریس کرنا چاہتے ہیں، خطابت کے فرائض سر انجام دینا چاہتے ہیں، خانقاہ بنانا چاہتے ہیں، سیاست کرنا چاہتے ہیں، تبلیغ جماعت کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں، مفتی بننا چاہتے ہیں، کوئی مصنف بننا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ کام کرتے وقت اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں کہ آپ کے اپنے علاقے کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، ترجیح اپنے علاقے کو دیں۔ لیکن اگر کسی شخص کی صلاحیت ایسی ہو کہ علاقہ میں کام کرنے سے وہ صلاحیت ضائع ہو جائے گی، کسی شخص کا علاقائی پس منظر ایسا ہو کہ وہاں کام کرنے سے وہ کام نہیں کر پائے گا، تو پھر اپنے علاقے کی بجائے باہر کسی اور جگہ کو ترجیح دیں۔ میں اپنے گاؤں میں نے مدرسہ بنایا کام کر رہا ہوں۔ ایک اور عالم تھے اور مجھ سے بڑے تھے علم میں ہر اعتبار سے، ہمارے ہی گاؤں کے تھے، لیکن وہ کراچی رہتے تھے۔ میں نے دورہ حدیث کرنے کے بعد ان سے گزارش کی کہ آپ بڑے ہیں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے 2 درجے آگے ہیں، اگر ہم اپنے علاقے اپنے گاؤں میں کام کر لیں تو کیسا ہوگا؟ آپ آگے ہیں، میں آپ کے پیچھے ہوں۔ مجھے انہیں بہت پیاری بات فرمائی اور بہت پیارا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو الیاس، میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، مدرسے تم سے پہلے گیا ہوں، فرق تم سے پہلے ہوا ہوں، آپ ان اعتبارات میں تم مجھ سے چھوٹے ہو، لیکن اپنے گاؤں میں تم کام کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے گاؤں میں میرا خاندانی پس منظر ایسا ہے کہ لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے، تمہارا خاندانی پس منظر ایسا ہے کہ لوگ تمہیں قبول کر لیں گے۔ ظاہر ہمارا خاندان چونکہ جٹ ہے، ذمہ دار ہیں، اور میرے دادا رحمہ اللہ تعالیٰ وہ گاؤں کے نمبردار تھے، تو خاندانی پس منظر ایسا ہے کہ تمہارے سامنے کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی بڑا شاید رکاوٹ نہ بنے۔ میرا خاندان ایسا ہے کہ اس میں گاؤں میں کام نہیں کر سکتا، مجھے چودھری وڈیرے اور یہ جٹ اور یہ ذمہ دار نہیں کام کرنے دیں گے۔ بڑی معقول بات فرمائی۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ علماء کرام کو چاہیے وہ ترجیح اپنے علاقے کو دیں، لیکن اگر کوئی ایسا عذر ہو کہ جس کی بنیاد پر اپنے علاقے میں کام نہ کر سکے تو پھر کسی اور جگہ کام کرے۔ باقی انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اور جہاں اس کا بچپن گزرتا ہے وہاں کام کتنا مشکل ہے
میں کبھی علماء کرام سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کسی مولوی سے نہیں کسی نبی سے پوچھیں، کتنا مشکل، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں بچپن گزارتا ہے، وہاں کام کرنا کتنا مشکل، یہ بہت مشکل، اس پر بہت زیادہ بہت بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑے دماغ اور حکمت عملی اور بہت بڑے سینے کی ضرورت ہوتی ہے، آدمی پھر کام کرتا ہے، وگرنہ آدمی کام نہیں کر پاتا۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما، بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں کر سکیں تو ٹھیک ہے، نہ کر سکیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، کیونکہ جہاں کام پیدا ہو آپ کا خاندان بھی ہوگا، آپ کی برادری بھی ہوگی، مخالف بھی ہوں گے، موافق بھی ہوں گے، انہیں ہمارا بچپن بھی دیکھا ہوگا، بچپن کی شرارتیں بھی دیکھی ہوں گی، سب چیزوں کو دیکھ کر وہ ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کریں گے نا، کیا وہ ہمیں کیا سمجھیں، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ بات اگر ممکن ہو تو اپنے علاقے میں کام ترجیح دیں، چونکہ علاقے پر آپ کا حق ہے۔ اگر کوئی عذر ہو علاقہ میں کام نہ کر سکیں تو علاقے سے رابطہ نہ چھوڑیں، علاقے کو نظر انداز نہ کریں۔ آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، بڑی مسجد میں رہتے ہیں، بڑے ادارے میں رہتے ہیں، کوئی آپ کا تعلق ہے، احباب ہیں، معاون ہیں، تو اپنے علاقے میں مدرسہ قائم کریں، اپنے علاقے میں ادارہ قائم کریں، چھوٹا قائم کریں، مکتب قائم کریں، اور وہاں پڑھانے والوں کو وسائل دیں، اسباب دیں، کوئی ایسا ربط رکھیں کہ علاقے میں کام ہو اور علاقہ آپ کی دینی خدمت سے محروم نہ ہو۔ پھر جب ہم نے کام کرنا ہے تو میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ کام کرتے وقت ممکن ہے اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وسائل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ افراد کا جمگھٹا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ شہرت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ دولت عطا فرما دے، اور قد کاٹ ذرا بڑا بن جائے۔ تو جب قد کاٹ کچھ بڑا بن جائے تو اپنے ماضی کو ہرگز نہیں بھولنا کہ میں جب پڑھتا تھا تو کیسا تھا، جب میں جوان تھا تو کیسا تھا، میں جب شہر آیا تو کیسا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے شخصیت دی ہے، پیسہ دیا ہے، شہرت دی ہے، تعلقات دیے ہیں، قد کاٹ دیا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن یہ سوچیں کہ شروع میں کیسا تھا۔ اپنے ماضی کو ہرگز نہ بھولیں، اپنے ماضی کو ہرگز نہ بھولیں۔ میں بہت سارے اس پر واقعات سنایا کرتا ہوں، بات سمجھایا کرتا ہوں، ماضی کو ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کو فرمایا، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ نے اپنے ماضی کو یہ بات فرمائی، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی، کیا؟ اما الیتیم فلا تقہر اما السائل فلا تنہر، یہ فرمایا، لیکن اس سے پہلے نبی کو ماضی یاد کرایا۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی اما الیتیم فلا تقہر۔ پہلے کہا الم یجدک یتیما، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ اپنے زمانے یتیموں کو یاد کریں۔ اب فرمایا اما الیتیم فلا تقہر، پہلے یاد کرایا، ووجدک عائلا فاغنی ووجدک ضالا فہدی۔ آپ کے پاس پہلے علم نہیں تھا، ہم نے دیا۔ آپ کے پاس پہلے وسائل نہیں تھے، ہم نے دیے۔ لہذا اما السائل فلا تنہر، آج اگر کوئی مانگنے والا ہے علم مسئلہ تو اس کو بتائیں، پیسہ اور دولت اور آپ کے پاس ہو تو اس کو دیں، ان کو محروم نہ کریں، جانے مت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فرمایا رضی اللہ عنہ، كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا۔ اپنا ماضی دیکھو، تم پر خدا نے کتنا احسان کیا، تمہیں اسلام کی توفیق دے دی۔ اگر تمہیں اس بنیاد پر کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے یہ مار دیا جاتا کہ تم نے دل سے نہیں اوپر سے پڑھا ہے، تو کیا جواب دیتے؟ اللہ نے تمہیں کس سے حفاظت فرمائی، کس طرح بچایا؟ تو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، اپنے ماضی کو خیال رکھو۔ میں علماء کرام سے عرض کرتا ہوں، ہم کسی چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے سے دیہات میں پیدا ہوتے ہیں، کسی قاعدہ حفظ کے مدرسے میں جاتے ہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں، کسی کے پاس کھانا نہیں، کسی کے پاس سواری نہیں، تو چھٹیوں میں بھی گھر نہیں جا سکتا کہ ثواب نہیں ہے۔ اپنا ماضی ذہن میں رکھو۔ جب ہم اپنا ماضی ذہن میں رکھیں گے تو دیہات سے آنے والے علماء کی قدر کریں گے۔ ہم اپنا ماضی ذہن میں رکھیں گے
تو پھر طلباء کرام سے محبت کریں گے. ہم اپنا ماضی ذہن میں رکھیں گے تو جن کی کوئی شخصیت نہیں ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے. ہم اپنا ماضی ذہن میں رکھیں گے تو دوسروں کے کندھے پہ تھپکی دے کے ان کو آگے بڑھائیں گے. کیوں؟ جب ہم میدان میں نکلے تھے اگر بڑے ہمیں نہ نکل لیتے تھے ہم کیسے جاتے، ہم کیسے آگے بڑھتے؟ تو بڑوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، دست شفقت رکھا، ہم آگے نکل گئے. ہم اپنے سے بعد والوں کو دست شفقت رکھیں گے، ان کا معاونت کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، وہ بھی آگے نکل جائیں گے. اس لیے کام کرنے والے علماء سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے ماضی کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، وگرنہ کام بڑا مشکل ہو جائے گا. زمانہ طالب علم کو کبھی مت بھولیں. میں اکثر اپنے طلباء کرام سے عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا زمانہ طالب علمی یاد ہے. جب میں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا تو ہم جس مسجد میں سوتے تھے اور اسی مسجد میں پڑھتے تھے، اسی مسجد میں کھاتے تھے. یعنی جہاں قرآن کریم پڑھنا ہے وہیں دسترخوان بچھا کے کھانا ہے، اسی مسجد کے اندر سونا ہے. مسجد میں پڑھنا، مسجد میں سونا، مسجد میں کھانا. اور جس محلے کے اندر وہ مسجد تھی اس محلے سے روٹیاں مانگ کر لانا. ہم دو طالب علم باری باری جاتے، ایک کے پاس ڈول ہوتا جس میں اسی میں کڑی، اسی میں دال، اسی میں سبزی، اسی میں گوشت، سب اسی میں، اور دوسرے کے پاس ایک چھابا ہوتا اس کے وہ روٹیاں آ جاتی. ہم جو مانگ کر بھیک مانگ پڑھتے تھے اور کھائے. اب مجھے اپنا ماضی بھی یاد ہے، میں بھولا نہیں. زمانہ طالب علمی میں کتنے مہینے گزر جاتے، 1 روپیہ گھر سے مجھے نہیں ملتا تھا. نہایت غربت کا زمانہ تھا، نہایت غربت تھی میرے اوپر. میں نے اسی طرح پڑھا. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اپنے ماضی کو نہیں بھولنا. ماضی کو بھولیں گے تو ہم بگڑ جائیں گے، ماضی کو یاد رکھیں گے تو درست رہیں گے. میری علماء کرام سے گزارش ہے کہ اپنے اکابرین پر اعتماد رکھیں، اپنے اکابرین پر اعتماد رکھیں، اپنے اکابرین پر اعتماد رکھیں. اپنے بڑوں کو ہم کراس نہ کریں، اپنے بڑوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. بہت خیال رکھیں. ممکن ہے ایک میدان میں نکلنے والے کی شہرت زیادہ ہو، اس کو سننے والے زیادہ ہوں، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، اس کے جلسے زیادہ ہوں، اس کی زبان اچھی ہو، لیکن پھر بھی اپنے بڑوں کو ہرگز نہیں بولنا. اس لیے کہ بڑوں کے پاس جو تجربہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اچھی طرح اس کو ذہن نشین فرما لیں. ایک ہے انسان کا علم، ایک ہے انسان کا مقام، اور ایک ہے انسان کا تجربہ. ایک ہے انسان کا علم، ایک ہے مقام و مرتبہ، اور ایک ہے انسان کا تجربہ. ممکن ہے ہم میں سے کسی کا علم اپنے دور کے اکابرین سے زیادہ ہو، ممکن ہے لوگوں کی نظروں میں مقام و مرتبہ ہم میں سے کسی کا اپنے موجودہ بزرگوں سے زیادہ ہو، اور ممکن ہے ہم میں سے کسی کا حلقہ احباب سننے والے سامعین اپنے موجودہ بزرگوں سے زیادہ ہو، لیکن تجربہ جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اپنے بڑوں کے تجربات پر اعتماد کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. میں کتنے واقعات اس پہ پیش کروں. سیرت کا واقعہ جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پہ تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چھٹے آسمان پر واپسی پہ کیا ملا؟ 50 نمازیں. کہا یہ نہیں پڑھیں گے، میرا تجربہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا، 45 ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہوئی تو کہا یہ نہیں پڑھیں گے، کم ہوگی. خیر، اب دیکھو علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے، مقام و مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے، حلقہ احباب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، وہ اپنے علم، اپنے عمل، اپنے مقام، مرتبہ،
اور اپنے مجمع کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اپنے تجربہ کی بنیاد پہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تجربہ پر اعتماد فرمایا، اور آج امت کو کتنی سہولت مل گئی۔ اس لیے اپنے بڑوں کے تجربات پر اعتماد کرنا از حد ضروری ہے۔ میں ایسے موقع پر ایک واقعہ بطور لطیفہ کے سنایا کرتا ہوں کہ ایک شادی تھی، اور اس شادی پہ نوجوان ظاہر جاتے ہیں شادیوں پر، تو گاؤں میں ان کے رشتہ دار ایک بوڑھے بابا جی تھے، تو انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ میں نے بھی شادی پر جانا ہے، بارات میں جانا ہے۔ تو نوجوان نے کہا کہ نہیں بابا جی آپ رہنے دو، کیوں ہماری شادی خراب کرو گے؟ کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ جب بابا جی نے اصرار کیا تو کسی نے کہا ان کو لے جو، ہو سکتا ہے کسی موقع پر یہ بھی کام آ جائے۔ بابا جی کو بارات میں لے گئے۔ جب گئے تو شادی والے لڑکی والے انہوں نے لڑکے والوں کے ساتھ ایک شرارت کر دی۔ شرارت ہی کر دی، انہوں نے کہا تم بارات میں کتنے لوگ ہو؟ کہا جی 100۔ انہوں نے کہا ہم نکاح کر کے لڑکی اس وقت دیں گے جب آپ 100 آدمی 100 بکرا کھاؤ، یہ ہماری شرط ہے۔ اگر تم 100 بکرا کھا لو تو نکاح کر کے لے جاؤ، اگر تم 100 بکرا نہیں کھا سکتے تو پھر مشکل ہوگا۔ اب یہ پریشان ہو گئے۔ اس وقت کسی نے کہا کہ اب بابا جی سے پوچھو۔ تو بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی ہم بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں، آپ ان سے کہہ دو کہ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ تو نوجوانوں نے کہا کہ بابا جی کیسے شرط منظور کریں گے؟ 100 بندہ 100 بکرا کیسے کھائے گا؟ ایک بندہ ایک بکرا نہیں کھا سکتا۔ وہ فرمانے لگا نہیں تم کہہ دو ہمیں شرط منظور ہے، اس کا مال نکال لیں گے۔ تو اب نوجوان تعجب پڑ گئے بھی کیسے ہاں کریں؟ بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا بات سمجھو، آپ نے کہا جی ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، لیکن ایک شرط ہماری بھی ہے، وہ یہ کہ تم 100 بکرے اکٹھے نہیں لاؤ گے، ایک بکرا روسٹ کرو گے وہ ہمیں دو گے، پھر دوسرا بکرا لاؤ گے ہم وہ کھا لیں گے، پھر آپ تیسرا لو گے، آپ 100 بکرے لے آؤ۔ اب ظاہر جب ایک بکرا روسٹ کر کے 100 بندے کو دو، وہ تو آدھی بوٹی بھی نہیں آتی، دوسرا بکرا لے آؤ، تیسرا لے آؤ، دوسرا آنے تک پہلے تو ایسے ختم ہو جانا ہے۔ تو وہ ایسی ان کی رائے پسند آئی کہ جب یہ لڑکوں نے یہ شرط اپنی پیش کر دی تو شادی والوں نے اپنی شرط واپس لے لی۔ نہیں بھائی ہم اپنی شرط واپس لیتے ہیں۔ تو دیکھو بابا جی کام آ گئے نا۔ آج ہی ایک جگہ میں بچوں کے ساتھ گیا کھانے کے لیے۔ اب ظاہر میں ہوں، اہلیہ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو اس میں ایک بچے نے مجھے کہا کہ یہ کھانا ایسا ہے کہ بہت زیادہ ہے، ادھر مچھلی ہے، پھر اس کے بعد مرغ ہے، پھر اس کے بعد کباب ہیں، پھر چاول ہیں، چاولوں میں بھی کباب ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ اور چیزیں یہ بھی رکھا ہے، تو پھر ساتھ روٹیاں بھی ہیں، پھر سلاد بھی ہے، پھر چٹنی بھی ہے، پھر انہوں نے کیک بنایا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ چونکہ میں ان دنوں میں کافی کوشش کر رہا الحمدللہ اپنی صحت اور وزن کے لیے، تو بچوں نے کہا کہ ابو تو آج کے دن سارا پچھلے کیے پر پانی پھر جائے گا۔ میں نے کہا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، فکر نہ کرو، آرام سے کرو، اپنی اپنی پلیٹ نکال۔ انہوں نے اپنی پلیٹ نکال دی، تو میں نے سب سے پہلے مچھلی کو لیا، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کیے اور سب بچوں میں تقسیم کر دیے۔ میں نے کہا لو مچھلی تو پوری ہوگی، ایک طرف رکھ دو، جب کھا لو تو بتاؤ۔ کھا لیا۔ اب جو مرغ تھے ان کی ٹانگیں تھیں، تو میں نے اس میں سے تقریباً 6-7 جو تھی ایک خود لی، ایک ایک بچوں کو دے دی، 2 بچا دی۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ چلو اس کے بعد میں نے وہ چھوٹے جو نے کباب بنائے تھے وہ لی، ایک خود لی، ایک بچوں کو دیا، 2 میزبان کے لیے بچا دی۔ میں نے کہا حل ہو گیا، چلے آگے چلیں۔ اب چاول تھے تو ایک بچے نے کہا میں نے نہیں کھانا۔ میں نے کہا چلو آپ نے کھاؤ، لیکن تھوڑے تھوڑے کھانا ضروری ہے کہ میزبان خوش ہو جائے۔ میں نے میزبان کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں چاول نہیں کھاؤں گا، تو انہیں ہماری چاہت کے بغیر بنایا، نہیں بھی کھائیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن تھوڑے سے کھا لو تاکہ وہ خوش ہو جائے، چونکہ مٹر بھی، چاول ہیں اندر، مٹر ڈالے ہیں، کباب اندر ڈالے ہیں، نمکین چاول بڑی محنت سے بنائے ہیں، تھوڑے تھوڑے کھا لو، وہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو بنائی ہوئی تھی، میں جب نام بھول گیا، حلیم ٹائپ تھی، خیر
وہ تھا، ہم نے وہ بھی تھوڑا تھوڑا لے لیا۔ میں نے کہا چلے آپ کا ایک نکالو، تھوڑا تھوڑا وہ بھی لے لیا۔ میں نے کہا دو میٹھا بنایا، تھوڑا تھوڑا یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لیا۔ اور روٹی ایک لی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میں نے ایک دے دی، دوسری چھوٹے ٹکڑے کر وہ دے دی۔ میں نے کہا دیکھیں سارے کھانوں میں سے ہم نے تھوڑا بہت کھا بھی لیا ہے، اور نہ ہماری روزانہ کی ترتیب پر اثر پڑا ہے جو میں محنت کر رہا ہوں۔ تو میں صرف یہ تھوڑی سی بات بتا رہا ہوں ایک واقعہ کے طور پہ کہ آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ بڑوں کے تجربے پر اعتماد کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اکابرین کے تجربات پر اعتماد رکھیں، اپنے اکابرین کے تجربات پر اعتماد رکھیں۔ صرف اپنے علم، اپنے مجمع اور اپنے پروٹوکول اور اپنے واہ اور اپنے چند بڑھتے ہوئے سامعین کو دیکھ کر اپنے آپ سے باہر نہ نکلیں۔ خود کو سنبھالیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم بس اوقات اپنا مجمع دے کر اچھل جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اپنے اکابرین کی دعائیں لیں، اپنے اکابرین پر اعتماد رکھیں، ان کے فیصلوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی پھر تجربات کرنے پڑے اور شاید وہ مسائل ہم نہ سہ سکیں، ان مشکلات کا سامنا نہ کر سکیں جیسے وہ گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو میں آپ سے بہت درد کے ساتھ گزارش کروں گا، اکابرین پر اعتماد رکھیں، اکابرین پر اعتماد رکھیں، اپنے بڑوں پر اعتماد رکھیں، اپنے بڑوں سے ٹکرانے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مزید علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے اس وقت میدان میں کئی علماء ہیں کام کرنے والے، آپ ہیں، آپ کے علاقے میں اور بھی ہوں گے، آپ کے شہر میں اور ہوں گے، آپ کے ملک میں اور ہوں گے، دنیا میں اور ہوں گے، بہت دنیا میں علماء کام کرنے والے۔ تو جو علماء کرام کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، اپنے علاوہ دوسرے کام کرنے والے علماء کے معاون بنیں، ان کا تعاون کریں، ان کے لیے خیر کے راستے پیدا کریں، ان کے لیے کام کے راستے بنائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے کام کرنے والے علماء کے معاون بنیں۔ میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ یقین فرما لیں میں قسم نہیں اٹھاتا، قسم اٹھاؤں میں حانس نہیں ہوں کہ وہ علماء جو اہل حق ہیں اور میری مخالفت کرتے ہیں کسی وجہ سے بھی، میں کئی مرتبہ دوران طواف حرم کعبہ میں ان کے نام لے کر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو ان سے دین کی مقبول خدمت لے لے، اللہ تو ان کو مزید صلاحیت عطا فرما دے، اے اللہ تو ان کا کام قبول فرما لے۔ وہ کام اور کر لیں گے تو مجھے کیا تکلیف ہے، وہ آگے بڑھ جائیں گے تو مجھے کیا تکلیف ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک جلسہ تھا اور تربیتی اجتماع تھا اور عمومی جلسہ بھی تھا، تو وہاں کے ایک عالم مجھ سے تعلق رکھتے تھے، مجھے ان نے فون کیا کہ ہم فلاں عالم کو بلانا چاہتے ہیں، ہمارے شہر علماء کی رائے ہے کہ فلاں کو بلائیں، وہ عقیدے کی اہمیت پر بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ وہ تمہارے مخالف ہیں اور آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو آپ کی رائے کیا؟ ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بلائیں تو آپ کو تکلیف ہو اور ہمارے آپ کے تعلق میں دراڑ ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو مجھے برا کہتے ہیں وہ سٹیج پر کہتے ہیں، بند کمرے میں کہتے ہیں؟ کہا سٹیج پر تو نہیں، بند کمرے میں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ وہ سٹیج پر بات وہی کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں یا غلط کہتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں، جو بات آپ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب سٹیج پر وہی بات کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں اور شہر کے علماء کی رائے ہے کہ ان کو بلانے میں فائدہ ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بلائیں۔ صرف اس وجہ سے نظر انداز نہ کریں کہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، مجھے نہیں سمجھتے تو کیا ہوا، میرے اندر برائیاں ہیں، میرے اندر عیوب ہیں، میری کمزوریاں ہیں، ان کو پتہ چل گیا تو میرے مخالف ہیں، جب ان تک میری توبہ بھی پہنچ جائے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو آپ دل بڑا رکھیں، چھوڑیں ان باتوں کو۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بڑی ضمانت کے ساتھ آپ حضرات خدمت گزارش کرتا ہوں کہ میرا کبھی آپ نے قلم یا میری زبان اپنے اہل حق علماء کے خلاف نہ بولتے سنی ہوگی، نہ چلتے قلم دیکھا ہوگا۔ مجھے کچھ بھی کہیں، میں اپنی ذات کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا،
اور اگر مجھ سے کسی کو فقہی مسئلہ میں اختلاف و بات کرے، میں اس پر بھی دلیل سے اختلاف تو کر لوں گا، لیکن ذاتیات کو زیر بحث نہیں لاتا، یہ عالم کی شان کے لائق نہیں۔ خیر، ہمیں معاون بننا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ علماء کرام ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے کے لیے خیر کے راستے کھولیں، ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ عالم کا معاون نہیں بنے گا تو بتائیں کون بنے گا؟ جب یہ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، کیا ایسے کبھی ہوا ہے کہ ایک وقت میں کئی نبی آئیں اور ایک نبی دوسرے نبی کی مخالفت کرے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ایک وقت میں ایک خطے میں کئی علماء ہوں اور سارے اہل حق ہوں، تو ان کو ایک دوسرے کی مخالفت زیب نہیں دیتی۔ ہم بہت زیادہ اس کا خیال کریں۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے ہمارا ہی عالم ہو، ہمارا ہم عقیدہ ہو، اہل حق عالم ہو، اور کوئی اس کے اندر عملی کمزوری ہو۔ کسی شخص کی عملی کمزوری دیکھیں تو اس کی عملی کمزوری کو چھپائیں، اس پر پردہ ڈالیں، اس پر چادر ڈالیں، اس کے عیب اور کمزوری کو بیان نہ کریں، اس کو چھپائیں، اس کو ظاہر نہ کریں۔ اور آپ یقین فرمائیں، ابھی گزشتہ کل کی بات ہے، مجھے ایک ساتھی نے فون پر تفصیل سے کسی مسئلے پر بات کی، اور وہ ہندوستان میں نہیں ہوتے لیکن تعلق ان کا ہندوستان سے ہے، اور کسی عالم کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ ان کے بارے میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ میں نے کہا میری بات سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیک عمل کر کے وہاں تک نہ پہنچیں جہاں تک وہ عالم گناہ کے بعد ندامت کر کے اور توبہ کر کے پہنچ جائے، پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا بنے گا؟ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ بسا اوقات کوئی انسان نیک عمل کر کے اس مقام تک نہیں پہنچتا جس مقام تک ایک گناہ کرنے والا گناہ سے توبہ کر کے ندامت کے آنسو بہا کے پہنچ جاتا ہے۔ ہو جاتے ہیں، انسان غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات معصوم ہے، انبیاء کے بعد کون معصوم ہے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا آپ علماء کرام ہیں، اس سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ کسی عالم میں عملی کمزوری دیکھو، پردہ ڈالو، اس پر چادر پردے کی ڈالو، کمزوری کو چھپاؤ، اللہ کے لیے چھپاؤ، کسی کے عیب ظاہر مت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائیں گے۔ یہ تو من سترہ مسلمان کے لفظ ہیں، اور جو شخص کسی عالم کے عیب کو چھپاتا ہے، بتاؤ اللہ اس کے کتنے عیوب کو چھپا دیں گے۔ اور کسی عالم کے عیوب کو بیان کرنا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، اس کی کہاں گنجائش ہے شریعت میں؟ کہاں اس کی گنجائش ہوگی؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں، علماء پہ کیچڑ مت اچھالیں۔ ہم یہ دروازہ مت کھولیں، کیچڑ دروازہ مت کھولیں، اللہ کے لیے اس کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو لوگ گالیاں نہ دیں تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دیں تو صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کا تحفظ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کو لوگ گالیاں نہ دیں تو پھر مجتہدین، فقہاء، مفسرین، محدثین اور آج تک کے علماء کرام کا تحفظ کریں۔ عالم کا تحفظ کریں گے، صحابی محفوظ ہوگا، صحابی کا تحفظ کریں گے، نبی محفوظ ہوگا، نبی کا تحفظ کریں گے، اللہ کی ذات محفوظ ہو جائے گی۔ تو عالم پہلی سیڑھی ہے، اس کی حفاظت کرو تاکہ اگلی ساری سیڑھیاں محفوظ ہو جائیں۔ خدا کے لیے دین کی حفاظت کریں۔ کون ہے سوائے علماء کے دین کا کام کرنے والا؟ کون ہے اس دین کو سنبھالنے والا؟ اور پھر یہ 15ویں صدی کے لوگ ہیں، 15ویں صدی کے۔ میں اس موقع پر وہ جملہ کہتا ہوں جو علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے۔ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ فرماتے، جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنیاں آپ نے اٹھانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دودھ ہم پئیں اور مینگنیاں ہمسایہ اٹھائے۔ تو فرمایا جس عالم سے استفادہ آپ نے کرنا ہے
جس عالم کے علم اور زبان سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، اگر اس عالم کے اندر کمزوری ہے، وہ کمزوری برداشت آپ نے کرنی ہے، وہ کوئی غیر برداشت نہیں کرے گا۔ میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، میرے جملے کو یاد رکھنا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اپنا اپنا ہے جیسا بھی ہو، غیر غیر ہے جیسا بھی ہو۔ گزشتہ کل ایک جامعہ کے دورہ حدیث کے طلباء سے میری گفتگو تھی، اور وہاں کے اساتذہ کی خواہش تھی کہ ہمارے جامعہ کے طلباء دورہ حدیث سے بات کی جائے۔ تو میں نے اس جامعہ کے دورہ حدیث کے طلباء کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے کہا بیٹا میرا مزاج یہ ہے، شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہلے نہ ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ میں نے کہا بیٹا ہمارا مزاج یہ ہے، آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ مجھ پر گھٹیا سے گھٹیا الزام لگانے والے عالم کی ذات پر میں نے کبھی کسی انداز میں ہلکی سی بات بھی کی ہو؟ میں خاموش رہتا۔ میں کہا تو اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، اور شاید اس کا بولنا ہی میری عبرت کا ذریعہ بن جائے، اس کا بولنا ہی میرے محتاط رہنے کا ذریعہ بن جائے، شاید ان کا میرے اوپر تنقید کرنا ہی میری اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ میں لگا ہوں اپنے کام میں، تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں، اس میں کمی کوتاہی نہ کریں۔ اور مزید میری تمام علماء کرام سے دست بدستہ گزارش ہے، اگر دین کا کام صحیح نہج پر کرنا ہے تو خود کو کسی عالم ربانی کے حوالے کریں، خانقاہ سے خود کو جوڑ کے رکھیں، بیت کا تعلق قائم کریں، اور بیت ایسے شیخ سے کریں، نمبر 1 وہ متبع سنت ہو، نمبر 2 اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو، نمبر 3 اپنے شیخ کا اجازت یافتہ ہو، نمبر 4 آپ کا ہم مزاج ہو، نمبر 5 ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو سکتا ہو۔ جب بیعت فرما لیں تو اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہیں، ان کی ہدایات کی اتباع فرماتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز راہ راست پہ رہیں گے۔ میری علماء کرام سے گزارش ہے کہ بیعت کا اہتمام ضرور کریں، بغیر بیعت کے بے مہار شتر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ اونٹ اور شتر جس کی لگام اور مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں بہک جاتا ہے، وہ کہیں چلا جاتا ہے، جنگلوں میں گم ہو جاتا ہے۔ تو شتر بے مہار کی طرح ہم زندگی نہ گزاریں، خود کو کسی کے حوالے کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ میں آخر میں علماء کرام سے گزارش کروں گا، دعا کا بہت اہتمام کریں، دعا کا بہت اہتمام کریں، خلوت میں جلوت میں اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے، دین کی مقبول خدمت لے لے، اللہ ہم سے اور ہماری نسلوں سے کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محروم نہ فرمائے۔ بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔